سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے صوبہ ہرمزگان کے آسمان میں ایک MQ-9 ڈرون کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے سپاہ پاسداران کے شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام نے ایک MQ-9 ڈرون کو صوبہ ہرمزگان کے آسمان میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ دریاسنا بریگیڈیئر جنرل علی فدوی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی تیاریوں کی سطح کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف پابندیاں کوئی نئی چیز نہیں ہیں، بلکہ انقلاب کے آغاز سے ہی نافذ ہیں، لیکن ہماری مسلح افواج کی استعداد اور قوت برداشت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے میزائل صلاحیت کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں کر سکا اور اسی میزائلی صلاحیت نے امریکہ کو رسوا کر دیا۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے آج تہران کی نماز جمعہ کے خطبوں میں کہا کہ 160 دنوں سے زیادہ کی مزاحمت کے دوران خدا نے ایرانی قوم کو بہت سی نعمتیں عطا کیں، جن میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ دشمن اسلامی جمہوری نظام کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کے فضل سے وہ نہ صرف ایران کے نظام کو ختم نہیں کر سکا، بلکہ آج ایران دنیا کی ایک بڑی طاقت بن چکا ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ دشمن ایران کو پتھر کے زمانے میں لوٹانا چاہتا تھا، لیکن آج دنیا نے جان لیا کہ امریکی حکومت خود تہذیب اور جمہوریت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ دشمن نے ایران کو تقسیم کر کے اسے 7 ممالک میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن خدا کے فضل سے 160 دن سے زیادہ کی اس جنگ میں ایرانی سرزمین کا 1 انچ بھی کم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور اس کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے ایران کے ساتھ جنگ سے امریکہ کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جنگ کا نتیجہ ان کے مقاصد کے خلاف نکلا ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ امریکی فوجی حکام میں سے ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ خطے میں امریکی جہازوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن آج خلیج فارس میں ایک بھی امریکی بحری جہاز باقی نہیں ہے۔ صہیونی حکومت نے جنوبی مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی اراضی کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنوبی مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی بستی جیلو کی توسیع اور ترقی کا نیا منصوبہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق فلسطینی اراضی کا ایک بڑا حصہ صہیونی حکومت کے قبضے میں آ جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کی اہمیت اور خطرہ یونٹوں کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے محل وقوع اور سیاسی مقصد کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ منصوبہ مقبوضہ بیت المقدس کے ارد گرد سیٹلمنٹ بیلٹ کو مکمل کرنے اور اس علاقے کو جنوبی مغربی کنارے سے الگ کرنے کے فریم ورک کے اندر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ ان زمینوں پر مبنی ہے جو موسام قانون یعنی غیر حاضرین کی جائیداد ضبط کرنے کے قانون کے طور پر ضبط کر لی گئی ہیں، جو اس معاملے میں ایک خطرناک قانونی پہلو کا اضافہ کرتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے اور امریکہ نے اس سلسلے میں تل ابیب پر دباؤ بھی نہیں ڈالا تو ترکیہ، قطر اور مصر مشترکہ طور پر سخت اقدامات کر سکتے ہیں۔ انقرہ سے IRIB کی بین الاقوامی سروس کے مطابق حاکان فیدان نے یہ بات مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ العلمین شہر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ انقرہ، قاہرہ اور دوحہ بدستور غزہ امن منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر ثالثی کرتے رہیں گے۔ فیدان نے بنیامین نتنیاہو کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسرائیل نے اب تک دوسرے مرحلے سے متعلق وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی ہے اور یہ صورتحال ثالثی کرنے والے ممالک کو ایک نیا اور مشترکہ موقف اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنا اور انہیں خطے سے باہر نکالنا ہے، اس لیے عالمی برادری کو چاہیے کہ نتنیاہو کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے اس پر دباؤ بڑھائیں۔ فیدان نے ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے حالیہ سے فریقی معاہدے کو خطے کے لیے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ خطے کے ممالک کو اپنے سیکورٹی مسائل کے حل کے لیے پہلے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ
چین نے اروناچل پردیش کے کچھ سرحدی علاقوں میں ہندوستانی فوج کو گشت کرنے سے روک دیا ہے۔ UNI کے مطابق راہل گاندھی نے اس صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر شدید سوالات اٹھائے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اروناچل پردیش میں متعدد مقامات پر چین نے ہندوستانی فوج کو پیٹرولنگ کرنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے اسے انتہائی تشویشناک صورتحال قرار دیا۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت چین کو روکنے کے بجائے اس خبر کو دبانے کے لیے میڈیا پر دباؤ بنا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے گلوان وادی کے واقعے کے بعد وزیر اعظم مودی کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چین نے ہندوستان کی زمین کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کیا۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ اس بیان سے ملک کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا کہ ملک کی سلامتی سے اوپر اپنی شبیہ کو ترجیح دینے والا وزیر اعظم ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی غیر معینہ مدت تک ناکہ بندی برقرار رکھ سکتی ہے۔ ان کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی شرط کے طور پر ناکہ بندی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ہیگسیتھ نے کہا کہ امریکہ بحری جہازوں کو باری باری تعینات کرے گا اور ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کا ملک USS ابراہم لنکن کی جگہ جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن کو مشرق وسطی بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس اخبار نے کہا ہے کہ ٹوکیو کے قریب یوکوسوکا میں تعینات جارج واشنگٹن اس ہفتے آبنائے ملاکا سے گزرا۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے منظرنامے پر غیر یقینی صورتحال میں جہاز رانی پر اثرات بڑھ رہے ہیں۔ جاپان نے یوکرین کو بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے کا ایک نیا نظام فراہم کیا ہے جو سینسر سے لیس ڈرون اور مصنوعی ذہانت سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ یوکرین کو ان علاقوں میں زمین میں دبی بارودی سرنگوں کو ہٹانے کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے جن پر روس نے حملہ کیا تھا۔ جاپان بین الاقوامی تعاون ایجنسی جائکا کے یوکرین میں قائم دفتر نے جمعرات کو دارالحکومت کیف میں ایک تقریب کے دوران یہ نظام یوکرین کی حکومت کے حوالے کیا۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کے اول نائب سربراہ نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے جاپانی امداد کا بھرپور استعمال کرے گا۔ اس نظام میں ایک ڈرون شامل ہے جو تقریباً 3 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے زمینی سطح اور زیر زمین حالات کا مقناطیسی سینسر اور آپٹیکل کیمرے سے سروے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جمع کی گئی معلومات کا نقشہ بنانے کے لیے AI تجزیہ کیا جاتا ہے جس میں انتہائی درستگی سے ان جگہوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جہاں بارودی سرنگیں اور دیگر ان پھٹے ہتھیار موجود ہیں۔ روایتی طور پر بارودی سرنگیں صاف کرنے والا عملہ رہائشیوں کے ساتھ انٹرویوز اور دیگر طریقوں سے بارودی سرنگوں کی شناخت کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ جاپان کی خلائی ایجنسی جاکسا نے مریخ کے ایک چاند کے لیے ایک تحقیقی خلائی جہاز کو میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ مشن جلد از جلد موسم خزاں میں شروع کیا جانا ہے۔ اس کا مقصد چاند فوبوس کی سطح کے پہلے نمونوں کو زمین پر واپس لانا ہے۔ میڈیا کے ارکان کو مریخ کے چاندوں کے تحقیقی خلائی جہاز یا MMX دکھانے کے لیے جمعرات کے روز تانیگاشیما خلائی مرکز میں مدعو کیا گیا تھا۔ جاکسا نے اس جہاز کو تیار کرنے پر تقریباً $347 ملین خرچ کیے ہیں، جس کے بارے میں اسے امید ہے کہ یہ مریخ کے چاند پر اترنے اور سطح کے نمونے واپس لانے کی دنیا کی پہلی کامیاب کوشش ہوگی۔ اس تحقیقی جہاز کے 3 ماڈیول ہیں جن کی مجموعی لمبائی 5.3 میٹر اور وزن 4.4 ٹن سے زیادہ ہے۔ ان ماڈیول میں سے ایک جس میں انجن اور فیول ٹینک ہے
مریخ کے چاند کے سفر میں استعمال کیا جانا ہے میڈیا کو دکھائے جاتے وقت اس حصے کو دیگر دو سے الگ رکھا گیا تھا۔ دوسرا ماڈیول تحقیق کے لیے ہے۔ فوبوس پر اترنے کے لیے اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور اس میں ایک آلہ لگا ہوا ہے جو سطح کے نمونے جمع کرنے اور مشاہدے کے آلات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تیسرا ماڈیول واپسی کے سفر کے لیے ہے۔ اس میں جمع شدہ نمونوں کو رکھنے کے لیے ایک کیپسول ہے۔ یہ ماڈیول جاکسا اور NHK کے مشترکہ تیار کردہ سپر ہائی ڈیفینیشن کیمروں سے بھی لیس